پہلا بچہ جنم دیا تو خبر ملی شوہر مر گیا۔ سب نے مجھے اور بچے کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی دھوتی ریلوے اسٹیشن پر آ گئی اور بھیک مانگنے لگی۔ ایک دن ایک مولوی پاس آیا اور بولا میں تجھ سے نکاح کر کے تیرے بچے کو وارث بنا لوں گا، بس تو صرف 3 دن اپنے پاس میری یہ امانت رکھ لے۔ میں مان گئی اور مولوی کا دیا ہوا ڈبہ اپنے پاس رکھ لیا۔ آدھی رات کو ڈبے سے مجھے کسی چیز کے اچھلنے کی آواز آئی۔ تجسس کے مارے وہ کھولا تو جان نکل گئی۔ جب اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس دلچسپ کہانی کو مکمل سننے کے لیے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میں کراچی میں رہتی تھی، میری پوری فیملی وہیں تھی۔ ہم 2 بہنیں ہی تھیں اور میرے والد کو ہم دونوں کو کامیاب ہوتے دیکھنے کا خواب تھا، جس کی وجہ سے وہ خاندان کے مخالف تک کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ بس ہم دونوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی یہ خواہش غلطی سے ہی صحیح انہیں رسوائی کی اس گھائی میں لے جائے گی جس سے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ وقت گزرتا رہا اور میری کالج میں بہترین نمبر آنے پر مجھے اسکالرشپ ملی۔ میں بہت خوش تھی اور مجھ سے زیادہ بابا جان خوش تھے۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں اور مما کو پارٹی دی۔ میری دوست لاہور جا رہی تھی پڑھنے۔ میں نے بھی موقع دیکھ کر بات کر لی کہ مجھے لاہور جانا ہے۔ پہلے تو بابا جان خاموش ہو گئے، مگر پھر میری یونیورسٹی کے ڈھیروں تعریف کرنے پر مان گئے، اور یوں ایک دفعہ پھر پورا خاندان انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ جوان جہاں بیٹی کو اکیلے اتنی دور بھیج رہے ہیں۔ بابا جان چپ تھے، مگر مجھے کہیں نہ کہیں خوف تھا کہ وہ خاندان والوں کی باتوں میں آ کر میرے جانے کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ بس یہی خوف میری راتوں کی نیند اڑا چکا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میرے جانے سے ایک رات پہلے بابا جان میرے پاس آئے۔ وہ بہت اداس تھے۔ وہ مجھ سے باتیں تو کر رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا ان کا دھیان کہیں اور ہے۔ وہ خود تو میرے سامنے تھے، مگر ان کا دماغ وہاں نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ جو بات پریشان کر رہی ہے وہ کر لیں، تو انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اور پھر جو وہ بولے اسے سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا میری وجود میں جان نہیں ہے۔ وہ چلے گئے اور میں اس دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے وہ گئے تھے۔ کیا وہ جو کہہ کر گئے تھے وہ سچ تھا؟ نہیں، وہ میرے بابا جان تھے، وہ مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہی سوچتے رات گزر گئی۔ صبح فجر کی اذان پر میری سوچوں کا محور ٹوٹا اور پھر میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، مگر پوری رات ایک ہی حالت میں بیٹھنے کی وجہ سے مجھ سے ہلا نہ گیا۔ پھر بھی مشکلوں سے میں نے نماز پڑھی۔ دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے تو بابا جان کی کہی بات یاد آنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کافی دیر گزر گئی، میری جانے کا وقت ہو گیا۔ بہن اور ماں سے مل کر بھی میں بہت روئی اور پھر بابا جان کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک گئی۔ وہاں جا کر بابا جان نے مجھے سینے سے لگایا۔ تمہارے باپ نے سارا خاندان چھوڑا ہے تم دونوں کی پڑھائی کے لیے، میری لاج رکھنا بیٹا، وہ کہہ کر چلے گئے۔ میں آپ کی عزت پر ہاتھ نہیں آنے دوں گی بابا جان، میں نے انہیں جاتا دیکھ کر کہا، اور پھر ایک نئے راستے پر نکلی۔ وہ راستہ جس پر میں خوشی سے چلنے لگی تھی، مگر میں انجان تھی۔ وہ راستہ مجھے بہت دکھ دے گا۔ میں لاہور پہنچ گئی۔ ہر چیز تھوڑی لگ رہی تھی مجھے وہاں سیٹ ہونے میں وقت لگا۔ وقت گزرتا رہا اور میری یونیک کی پڑھائی مکمل ہونے میں بس چند ماہ تھے، جب ایک روز ایک دوست نے اپنی سالگرہ پر پارٹی ارینج کی تو ساری کلاس کے اصرار کرنے پر میں نے بھی اس پارٹی میں جانے کا سوچا، اور یونی ختم ہونے پر میں اپنے دوست کے ہمراہ مال چلی گئی شاپنگ کے لیے۔ شاپنگ کی اور رات کو پارٹی میں شرکت کی۔ آدھی رات گزر گئی تھی جب ایک لڑکی نے مجھے ایک ڈرنک دی جسے پی کر مجھے چکر آنے لگے۔ میں پریشان ہو چکی تھی، نہ جانے میں نے کیا پیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے حواس کھونے لگے اور پھر میں کہاں بے ہوش ہوئی مجھے یاد نہیں، مگر جب ہوش آیا تو میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھی۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چادر نہ جانے کہاں تھی۔ وہاں اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں بہت روئی، شدت سے روئی۔ بہت مشکلوں سے خود کو سنبھالتی میں اپنے ہاسٹل پہنچی جہاں میری دوست میرے لیے رو رہی تھی۔ دیکھتے ہی میرے گلے لگی اور کہا کہ کہاں تھی تم؟ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ وہ مجھ سے اور بھی کچھ پوچھ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے جسم پر موجود وہ چادر جو ہوٹل کے ہی کمرے میں ملی تھی وہ اتار دی، وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی۔ میں نے اسے خاموش نہیں کروایا۔ ابھی 2 منٹ ہوئے تھے جب ساتھ وہاں میرا ایک یونیورسٹی فیلو آ گیا۔ یقیناً وہ چلانے کی آوازیں سن کر پریشان ہوا تھا۔ وہ اندر آیا مگر مجھے دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ میں رونے لگی۔ میرے بابا کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ میں کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میری دوست میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ بابا جان کی کالز آ رہی تھی، میں اٹھا نہ سکی۔ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے بہت سوچا اور واحد حل مجھے خودکشی لگا، جس پر میں نے عمل کیا۔
اس بار وہ مجھ پر چلایا۔ میں نے اسے کہا میں گھر نہیں جا سکتی کیونکہ اب میرے پاس اپنے باپ کی عزت نہیں رہی اور کہیں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے میں خود کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ میری ساری باتیں سن کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں پھر سے رونے لگی۔ اگلے دن وہ آیا تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ وہ میرے پاس بڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر جو وہ بولا مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جیسے وہ تھا؟ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور پھر مجھے لیے وہاں سے اپنے اپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ ہم دونوں ساتھ رہنے لگی۔ میں پریگننٹ ہو چکی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ مجھے اس بات پر کبھی کبھی حیرت ہوتی مگر میں خاموش ہی رہتی۔ کیا کہتی اسے جا کر، تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس دوران میرے گھر والوں سے بہت کم بات ہو سکی۔ ایک روز بابا مجھ سے ملنے لاہور چلے آئے۔ میں ہاسٹل میں نہیں تھی۔ یہ جان کر بابا کو حیرت ہوئی کہ میں کہاں گئی۔ یوں ہی وہ مجھے کالز کرنے لگے اور وہ وقت آ گیا جب میرے بابا جان کا سر جھک گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر میری شادی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب نے بابا جان کو غلط کہا، وہ کس دل سے سنتے رہے اور پھر انہوں نے مجھ سے ہر تعلق توڑ دیا اور میں وہاب کے ساتھ رہنے لگی۔ وہاب نے پڑھائی ختم ہوتے ہی بزنس سنبھال لیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، تبھی سب ان پر انحصار کرتے تھے۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد مکمل طور پر بزنس وہاب کے ہاتھوں میں تھا، ہر چیز کے مالک تھے۔ ان کے باقی بھائیوں کو انہیں ہر چیز کا جواب دینا پڑتا تھا۔ وہاب کے سب سے چھوٹے بھائی کا رویہ وہاب سے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ دن بہ دن عجیب ہوتا جا رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ میں نے یہ بات وہاب سے بھی کہی مگر انہوں نے ہنس کر ٹال دی۔ ایک روز میں کچن میں تھی، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ اس قدر تیز دستک پر میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ مگر جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہاب کا چھوٹا بھائی غصے میں کھڑا تھا۔ کہاں مر گئی تھی آپ؟ کتنی دیر سے دروازے پر کھڑا ہوں، وہ غصے سے چلایا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی، تبھی وہاں سے وہاب کی چھوٹی بہن انیکا آ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس نے میرے چہرے پر خوف دیکھ کر اسے کہا، پھر اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارا کام ختم کیا اور چھوٹے بچے کے لیے دودھ بناتی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب انیکا کے کمرے کے قریب سے گزرتے اندر سے وہاب کا نام سن کر رکی۔ ان کا بھائی غصے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر سننا چاہا لیکن اس کی بات سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے کیسے یہ سب کہہ سکتا ہے؟ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شام تک بند رہی۔ انیکا نے مجھے بلایا مگر میں نہیں گئی۔ مجھے اب ان دونوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتوں بچے ساتھ لگا رکھے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی باہر نہ چلا جائے۔ رات کو وہاب گھر آئے تو سیدھا کمرے میں آئے۔ میں ان سے لپٹ کر بہت روئی۔ وہ مجھے چپ کرواتے، میرے رونے کی وجہ پوچھ رہے تھے مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں کیسے اپنے شوہر کے لیے وہ الفاظ ادا کرتی جسے سن کر میری حالت اتنی بری ہو رہی تھی۔ وہاب مجھے چپ کروانے لگے۔ اس وقت انہوں نے وجہ پوچھنی ترک کر دی تھی۔ میں روتے ہوئے سو گئی۔ اگلی صبح تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ وہاب سچ میں پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہوا ہے، لیکن ان کی پریشانی کم کرنا اس وقت میرے بس میں نہیں تھا۔ وہاب آفس بھی نہ گئے۔ اس دن وہ سارا دن میرے پاس رہے۔ اگلے دن میں کافی بہتر تھی مگر پھر بھی میں نے وہاب کو کمرے سے نکلنے نہ دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ وہ بات بھول گئی اور ویسے بھی گزرتے وقت کے ساتھ میرے دیور کا رویہ میرے شوہر سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کبھی اس سے خوف آتا اور اس کا رویہ مجھے منافقت لگتا مگر کہہ نہ پاتی۔ اور کیا کہتی، کس سے کہتی؟ وہاب تو میری اس طرف سے سننے سے انکاری تھے۔ جب بھی میں ان سے اس بارے میں کہنے کی کوشش کرتی وہ میری بات کو میرا وہم کہہ دیتے اور ہنس کر ٹال دیتے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہی ہے، تبھی میں نے اس بات پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ میرے 8 بچے تھے اور نووا میرے پیٹ میں تھا جب ایک روز وہاب کی اچانک وفات ہو گئی۔ ان کا حادثہ ہوا تھا اور حادثہ بہت برا تھا۔ میں تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میرے بچے کہاں ہیں مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میرے شوہر کی وفات نے مجھے بے جان کر دیا تھا۔ ایک حالت ویسی تھی اور دوسرا اتنا بڑا صدمہ میرے بس میں سنبھالنا نہیں تھا۔ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ میرے دیور نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سمجھایا کہ بس یہ سوگ چھوڑ دو۔ میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ذرا دکھ نہیں تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے ابھی اپنے بڑے بھائی کو کھویا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اس کی ناقابل برداشت حرکت پر ہوش میں آئی۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ میرے وجود میں جیسے بجلی کی سی رفتار آئی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اس سے دور ہوئی۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا دل تو پہلے ہی دھڑکنا بھول گیا تھا، اس بات پر جیسے مردہ دل پر کسی نے خنجر چلایا ہو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے چلا کر پوچھا مگر میری آواز نے حلق سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔
میں نے اس کی اس پیشکش پر تھپڑ مارا تو گال پر ہاتھ رکھتا ہوا ہنسنے لگا، اور پھر شام کو اس نے ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے میری نہ سنی، اور یوں میں گھر سے بے گھر ہو گئی، اپنے یتیم بچوں کو لیے۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں لے کر جا سکتی اپنے بچوں کو، اس لیے وہیں انہی کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ رات ہو گئی، میں نے اپنے بچوں سمیت وہ رات وہیں سڑک پر گزاری۔ حیرت تھی کسی نے ہماری مدد کرنے کی کوشش نہ کی۔ بہت مشکلوں سے رات گزری تھی، ساری رات میں سو نہ سکی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اگلے دن بھی میں وہیں بیٹھی رہی۔ 2 دن ہو گئے، نہ روٹی کھائی اور نہ ہی کسی اپنے کو ترس کھاتے دیکھا۔ بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگے۔ میں انہیں دیکھتی تو مجھے وہاں آپ کی یاد آتی، کیسے وہ اپنے بہن بھائیوں پر یوں پیسہ پانی کی طرح برساتے تھے، اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ میری ایک نہ سنتے۔ میں تھک کھا کر چپ ہو گئی تھی۔ آج مجھے وہ شدت سے یاد آ رہے تھے، وہ جنہیں ایک لمحہ ناراض نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ان کے بچوں کو در در کی ٹھوکروں پر چھوڑ چکے تھے۔ کتنی بے حس ہے یہ دنیا، کسی کا احسان یاد تو کیا رکھے گی، یاد کروانے پر مانتی تک نہیں ہے۔ میں نے سوچا ان سے کچھ پیسے لے لیتی ہوں، کچھ دنوں کا گزارا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے دروازے پر دستک دی تو دیور باہر آیا۔ کیا چاہیے؟ اس نے بیزاریت سے پوچھا۔ کچھ پیسے، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیسی اذیت تھی، اپنے ہی گھر کے دروازے پر فقیر بنی کھڑی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، فقیر بھی بننا پڑے بن جاتی ہے۔ میں بھی بن گئی۔ اس نے جیب سے چند نوٹ نکال کر میری طرف یوں اچھالے جیسے میں سچ میں فقیر ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کیسی آزمائش تھی، میں سمجھ نہ سکی۔ میں دوپہر تک اپنے بچوں کو کھانا کھلا چکی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک آدمی چاول بیچ رہا تھا، میں نے وہی لے کر بچوں کو دیے تھے۔ میں وہیں گلی کے کارنر پر بیٹھ گئی۔ جب وہاں سے دیور گزرتا ہوا میرے پاس آیا تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں، مجھ سے شادی کر لو، اچھی رہو گی، چھت مل جائے گی اور ان بچوں کا بھی خیال کر لوں گا۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ میں نے منہ موڑ لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ تمہارے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں میں، وہ بھائی جس نے تم سب کو سنبھالا، وہ بھائی جس کے ٹکڑوں پر تم سب پلتے رہے ہو۔ تمہیں تو اتنی شرم نہیں کہ تمہارے اپنے بھائی کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہے؟ میں نے غصے سے کہتے اسے دیکھا۔ آخر میں رونے لگی۔ میری بے بسی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس گھر جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد وہاں سے امام صاحب کا گزر ہوا۔ وہ ہماری ہی مسجد کے امام تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر وہاں میرے پاس آ گئے اور 2 قدم دور کھڑے ہو گئے۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے ان کے سوال پر انہیں دیکھا۔ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو جانتے تھے۔ میں ان کے گھر اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑنے اور لینے جاتی تھی، تبھی وہ میرا نام جانتے تھے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تو وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولے، میں آج سے تمہارے بچوں کا وارث ہوں، بس تم رات مسجد میں میرے پاس رہو گی۔ میں ان کی بات سن کر چونک گئی۔ مجھے شدید حیرت نے گھیر لیا۔ وہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اتنے معزز انسان ہو کر ان کا یہ بات کہنا مجھے سمجھ میں نہ آیا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا وہ بھول چکے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، یا وہ اپنی نوکری بھول چکے تھے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شام ہو رہی تھی، بچوں کو پھر سے بھوک لگنے لگی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا اور پھر گہری سانس لیتی ان کی بات مان گئی۔ رات ہوتے ہی بچوں کو مولوی کے گھر چھوڑا، اس کی اجازت سے، اور پھر خود مرے قدموں سے مسجد کی جانب جانے لگی۔ کیا ہونا تھا وہاں؟ کیوں مجھے بلایا گیا تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے اور جواب کوئی نہیں تھا۔ میں مسجد کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مسجد بالکل خالی تھی۔ عشاء کی نماز ہوئے بھی 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا۔ کسی انسان کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مسجد خالی دیکھ کر میری جان نکلنے لگی۔ میں نے مشکل سے قدم گھسیٹے، اندر داخل ہوئی۔ ابھی اندرونی حصے میں جاتی جب مجھے اندر سے امام صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ یہ کہ وہ کسی سے بات کر رہے تھے، مگر مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، تو میں نے قدم آگے لیے اور مسجد کے اندرونی حصے میں بنے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے اندر کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ میں دوسرے شخص کی آواز سن کر چونک گئی، کیونکہ وہ دوسرا شخص میرا دیور تھا۔ میں جیسے ان کی باتیں سن رہی تھی، میری سانس اٹکتی جا رہی تھی۔ مجھ سے وہاں کھڑے ہونا محال تھا، اسی لیے میں نے واپس جانے کا سوچا۔ ابھی میں 1 قدم واپسی کے لیے نکلنے ہی لگی تھی جب سماعت سے ٹکرانے والے لفظوں نے میرے قدم پتھر کر دیے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے قدموں میں جان نہیں ہے۔ وہ الفاظ نہیں بلکہ خنجر تھے جو میرے دل پر اتر رہے تھے۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے قدم واپسی کے لیے اٹھانے شروع کیے۔ میں چند ہی قدم چلی تھی،
कान जैसे बंद होने लगे थे शौक से। ये कैसे हो सकता था? वो इंसान भाई होकर ये हरकत कैसे कर सकता था? ये सोचते हुए अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पत्थर हुए कदमों से जान निकलने लगी। बेजान होते कदम लड़खड़ाने लगे तो गिरने से बचने के लिए मैंने दीवार का सहारा लिया और बहुत मुश्किल से चलने की कोशिश करती वहां से निकलने लगी। जब मेरे कानों में वो अल्फाज पढ़े जिन्हें सुनकर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर खो गए और मैं वहां लड़खड़ा कर गिर गई। जब होश आया तो मैं मस्जिद के इमाम के कमरे में थी और मेरे पास इमाम मस्जिद की बीवी बैठी थी। कैसी हो बेटा? उन्होंने मोहब्बत से पूछा। मैंने उन्हें देखते ही उठने की कोशिश की मगर उठ ना सकी। दर्द बहुत था। मैंने पेट पर हाथ रखा तो मुझे अपने बच्चे का ख्याल आया। मेरा बच्चा, वो ठीक है ना? मैंने डर और खौफ से पूछा। जी हाँ, तुम्हारा बच्चा ठीक है, शुक्र है तुम पेट के बल नहीं गिरी थी। उनके कहने पर मेरा सोया दिमाग जागने लगा था और फिर मुझे सब कुछ याद आता रहा। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने एक बार फिर उठने की कोशिश की मगर नाकाम रही। तुम थोड़ी देर सुकून करो, मैं आती हूँ, वो कहते हुए चली गई। मेरे दिमाग में फिर से वही बातें चलने लगी जो मैंने मस्जिद में सुनी थी। देखिए इमाम साहब, अगर आप मेरा काम करेंगे तो मैं आपको मुंह बोली रकम दूंगा। आप उसे गलत तरीके से छेड़ें, उसे तंग करें ताकि वो मजबूर होकर मुझसे शादी कर ले। देवर की लालच देने वाले अंदाज में उन्हें कहा था। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, किसी की बेटी के साथ तो हरगिज नहीं। वो जल्दी से कानों को हाथ लगाते हुए बोले थे। अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। ये मस्जिद मेरी है, मैं यहाँ से आपका दाना पानी बंद करवा सकता हूँ, आपको यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। इसीलिए मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। लहजा धमकी आमेज था। 2 दिन तक मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। मैंने वहाँ से जाने की जिद की तो इमाम मस्जिद की बीवी ना मानी। उनका कहना था कि मेरी हालत दर दर के धक्के खाने के काबिल नहीं है और बात भी उनकी ठीक थी। मैं शाम को सहन में थी जब वहाँ मस्जिद के इमाम आए। मैं उन्हें देखकर डर गई तो वो बोलने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं वापस तख्त पर बैठी। ये जिंदगी का कौन सा हिस्सा था जो हर कदम पर मुझे दुख दे रहा था, आजमा रहा था? मैं क्या करता बेटी, मैं मजबूर हो गया था। मेरी छोटी सी बच्ची उसने अगवा करवाई थी। अगर मैं उसकी बात टाल देता तो मेरे साथ गलत करता। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी ना मानी तो वो मेरी बेटी को गायब करवा देगा। इसीलिए मैंने आपको वो ऑफर दी थी। मुझे माफ़ कर दें, मैं खामोश थी या शायद मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने आपको देखा तो यहाँ ले आया। आप फिक्र मत करें, मैंने उसे जेल भिजवा दिया है। दोस्त की मदद से मैंने FIR कटवाई थी। मैंने उन्हें देखा, वो शर्मिंदा खड़े थे। आपके शोहर का कत्ल हुआ है बेटा, जो आपके उसी देवर ने करवाया है। उनकी बात सुनकर मेरी रूह लरज गई। मैं फटी नजरों से उन्हें देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने आकर दरवाज़ा खोला तो अंदर आने वाली हस्ती को देखकर मेरे जिस्म में जान निकल गई। हाँ, वो मेरे बाबा जान थे। उन्होंने बाहें फैला दी, वैसे ही जैसे बचपन में फैलाते थे। मैं उनके गले लग गई और रोती रही। वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें वहाब ने राज़ी किया था। वो तब से अब तक कोशिश करता रहा था। मेरे बाबा जान मुझे लिए घर चले गए। मुझे माफ़ कर दो हसना। मैंने हर जगह तुम दोनों का साथ दिया, साथ खड़ा रहा, मगर जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैंने वहाँ तुम्हें छोड़ दिया। गुस्सा अकल खा जाता है, ये मैंने देख लिया है। मेरी अकल भी मेरे गुस्से ने खा ली थी। तभी अपनी जान से अजीज बेटी को खुद से दूर रखा। बाबा जान ने नम आंखों से देखते हुए कहा। मैं उनके गले लग गई। मेरे देवर ने यह सब दौलत के लिए किया था। उसे इस जुर्म की सजा में उम्र कैद हुई। मेरे शोहर का कारोबार, जायदाद, सब कुछ मेरे बच्चों को मिल चुकी थी। देवर को उसका लालच ले डूबा था। लालच बुरी बला है, ये शायद इसीलिए कहते हैं क्योंकि लालच आग की तरह इंसान को जलाता है और फिर राख कर देता है। उसके हिस्से में कुछ ना आया। बाबा जान कहते थे लालच करने से इंसान ख़त्म हो जाता है, इसीलिए जो पास है उसी पर शुक्र करो। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।